علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ وذریتہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین رب العالمین۔ الحمدللہ ہم لوگ سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم لوگ آیت نمبر 254 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم نے طالوت اور جالوت کے جنگ کے واقعات پڑھے، اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد اب جو آیت آ رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جہاں پر جب حق اور باطل کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو انسانوں کی ضرورت تو ہوتی ہے، ظاہری بات ہے، انسان آگے آتے ہیں، اپنی کوششیں کرتے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو یا جو موقع ہوتا ہے اس موقع کے حساب سے مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ آگے جو ہے انفاق مال کی طرف جو ہے وہ توجہ دلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اچھا، ہم یہاں پر ایک اور چیز کی طرف نوٹس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی انسان کو کسی ایسی چیز کی طرف انسان کی توجہ دلاتے ہیں جو انسان پہ ذرا گراں گزر سکتی ہے، ذرا انسان کو کرتے ہوئے وہ تکلیف ہو سکتی ہے، یا انسان کے لیے وہ کرتے ہوئے مشکل معاملہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہی یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو آپ ایمان لے کے آئے ہو، یعنی کہ یہ معاملہ گو کہ آپ کے سامنے بڑا مشکل آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کو ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کے ساتھ زیادتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ آپ ایمان لے کے آئے ہو، تو اب یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے وہ آپ نے پورا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، انفقوا، خرچو۔ اچھا دیکھیں، اللہ تعالیٰ صرف یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ خرچو، اتنا کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خرچو مما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ دیکھیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی طرف توجہ دلا دی، پھر خرچنے کے بعد ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی یاد دلا دیا کہ آپ یاد رکھو کہ آپ کو جو کچھ بھی ملا ہے، وہ چاہے آپ کا مال ہے، وہ چاہے آپ کی صحت ہے، وہ چاہے آپ کی عمر ہے، وہ چاہے آپ کی اولاد ہے، وہ چاہے آپ کو جو کچھ بھی ہے، وہ رزق ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرمانے کہ دیکھو آپ نے خرچنا بھی ہے، لیکن آپ نے خرچنا بھی اس میں سے جو ہم نے آپ کو دیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک اور چیز بیان کر رہے ہیں، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس میں کوئی بیع نہیں ہے، جس میں کوئی تجارت نہیں ہے، کوئی خرید و فروخت نہیں ہے، ولا خلۃ، خلیل دوست کو کہتے ہیں، ولا خلۃ، اور نہ ہی اس دن کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاعہ، اور نہ ہی کوئی شفاعت کی امید ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی توجہ دلائی کہ دین کے کام کے لیے آپ کو مال خرچنا ہے، اور مال بھی وہ ہے جو ہم نے آپ کو دیا ہے، اور آپ نے خرچنا بھی اس دن سے پہلے ہے جس دن آپ پر موت واقع ہو جائے گی۔ یعنی کہ بیسیکلی ہم یہ سمجھیں گے کہ آج بھی جو ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، یہ اس دن ہمارے شریک غم ہوں گے، کیونکہ وہ بڑے غم والا دن ہے جو قیامت آنی ہے، جب ہمارے سامنے حساب کتاب ہونا ہے، وہ کوئی آسان دن نہیں ہے، تو یہ اس دن ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والکافرون هم الظالمون، اور جو انکار کرنے والے ہیں وہی ظالم ہیں۔ اچھا، یہاں پر انکار کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر انکار سے مراد یا کافر سے مراد جو ہے وہ اصطلاحی کافر ہے، اور اصطلاحی کافر نہیں ہے بلکہ مانوی کافر ہے، یعنی ایسا کافر نہیں ہے جو دار اسلام سے خارج ہو جائے، یعنی اگر کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ دین کے لیے اس کے مال کی ضرورت ہے اور وہ نہیں دیتا ہے تو وہ گویا کافروں والا کام کر رہا ہے۔ پھر یہاں پر ایک چیز اور بھی ہم دیکھیں گے کہ جب ہمیں دین کے لیے خرچنا ہے تو اس سے کیا مراد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ تم خرچو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، تو ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے، ہم نے یہاں پر تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کریں گے کہ ایک وہ خرچنا ہوتا ہے جو ہم لوگوں کی مدد کے لیے خرچتے ہیں، مثلا ہم نے بھوکوں کو کھانا کھلا دیا، کپڑے پہنا دیے، ہمارے اس طرح کسی کا کوئی بل ہے، کوئی یہ ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن ایک انفاق ہوتا ہے جو خالصتاً دین کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مثلا ہم ایک مثال دیتے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً ہمارے یہاں، ذرا کڑوی مثال ہے لیکن ضروری ہے دینی، ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو علماء دین ہوتے ہیں وہ عموماً اس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں جو بڑا ہی غریبوں کا ہوتا ہے۔ یعنی میں کسی کی تذہیق کے لیے بات نہیں کر رہا، لیکن ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، یعنی کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجتے ہیں عالم بننے کے لیے، جس کے پیچھے موسٹلی سوچ کیا ہوتی ہے کہ چلو وہاں جائے گا تو کم از کم مدرسے والے اس کو کھلائیں گے، پلائیں گے، روٹی لتا دیں گے، جو بھی کریں گے، زکاتوں پہ پلے گا۔ اور یہ جو میں نے لفظ استعمال کیا نا، زکاتوں پہ پلے گا، یہ میں نے اپنی طرف سے استعمال نہیں کیا، کہ جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا، پڑھنے کے لیے گیا تھا، تو وہاں پر ایک استاد نے یہ لفظ استعمال، مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس لفظ کو سن کے، لیکن بہرحال اس نے یہ یوز کیا۔
اس نے کہا زکاتیں کھاتے ہو نا تم لوگ. یعنی اس نے کوئی بات ہو رہی تھی تو اس میں اس نے یہ بات یہ نہیں آپ سوچیں کہ جہاں پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ زکاتیں کھاتے ہو نا, یہ زکاتوں پہ ہی پلتے ہو نا. تو انفاق ہم اپنے بچوں کا بھی نہیں کرنا چاہتے, یعنی بچوں کا بھی وہی لوگ انفاق کرتے ہیں جو اپنے جو ہے نا وہ اس میں نہیں کر سکتے. تو بات ہو رہی تھی کہ دین کے لیے آپ دیکھیں کہ دین کے لیے ایک لوگوں کی مدد کے لیے, لیکن دین کے لیے انسان وہ چیز نکالتا ہے, یعنی میں بڑا ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں, الفاظ بڑے کڑوے ہیں, لیکن انسان دین کے لیے وہ چیز نکالتا ہے جس کی اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, جو اس کے لیے بڑی کمتر ہوتی ہے, جو اس کے لیے ایکسٹرا ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو کسی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا دنیاوی طور پہ. ان کو سمجھتے ہیں یہ غریب ہیں, یہ کسی چھوٹے بیک گراؤنڈ سے آیا ہے, یہ کسی گاؤں سے تعلق رکھنے والا ہوگا. اچھا چاہے وہ شخص جو ہے نا کسی بہت بڑے زمیندار کا یا اس کا بھی بیٹا ہو نا, لیکن ایک ماحول ایسا بن چکا ہے کہ ان کو بڑی نیچی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اب آپ سوچیں کہ جب دین کا کام کرنے والے کو جب اس نظر سے دیکھا جائے گا تو وہ دین کا کیا کام کرے گا. یعنی اب آپ سوچیں کہ ایک بچہ جب مدرسے سے فارغ ہوگا, جہاں پر اس کے کھانے کا, پینے کا, رہنے کا, کپڑے کا, لتے کا, تقریباً ہر چیز کا انتظام ہو جاتا ہے, جب وہ 8, 9, 10, 11 سال بعد وہاں سے باہر نکلے گا تو اس کو سب سے پہلی فکر کس چیز کی لاحق ہوگی. وہ سب سے پہلے یہ سوچے گا میں نے کھانا کہاں سے ہے, جب میں یہاں پر تو سب کھا لیتا تھا, اب تو میں نکل گا, میں کھاؤں گا کہاں سے, اب میں پہنوں گا کہاں سے. اب پھر جب وہ نکلتا ہے تو اس میں سے ظاہری بات ہے ہم سب کو ایک جیسا نہیں کہتے, لیکن پھر جب وہاں سے نکلتا ہے تو پھر اس کو جو سب سے پہلی یہ دنیاوی فکر لاحق ہوتی ہے, تو وہ سب سے پہلے کس چیز پہ کمپرومائز کرتا ہے, جو اس نے سیکھا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں دین تو میں نے سیکھ لیا لیکن میرے کس کام کا ہے, نہ مجھے کھانے کو دے رہا ہے, نہ مجھے پینے کو دے رہا ہے, نہ مجھے اس کے دیے اس کے. میں پھر کہہ رہا ہوں سارے ایسے نہیں ہیں, لیکن ہم جنرل بات کرتے ہیں. اور پھر جب وہ ٹیوشنز پڑھانے لگتے ہیں, قرآن پڑھانے لگتے ہیں, اور پھر جو جس سے ان کے معاملات چلتے ہیں, تو ہمارے لیے سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. یہ بچوں کی مثال دیکھیں میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو دین کا کام ہے, جو دین کی اشاعت کا کام ہے, جو دین کی بڑھوتری کا کام ہے, جو دین کی تبلیغ کا کام ہے, لوگوں تک دین پہنچانے کا کام ہے, اس کے لیے ہم لوگوں کو مال خرچ کرنا ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیوں بار بار ترغیب دیتا ہے کہ کیونکہ جب آپ اس چیز کے لیے مال خرچ کرتے ہیں تو کوئی نہیں جانتا کہاں سے آیا ہے, تو اس کے لیے کوئی خاص ریکگنیشن نہیں ملتی ہے انسان کو. دیکھیں آپ کسی کی مدد کریں گے, کسی کو کھانا کھلائیں گے, کسی کو کپڑے پہنائیں گے, تو لوگ کہیں گے نا واجی وہ فلانے نے دیا, ڈمانے نے دیا. لیکن جب خالصتاً دین کے لیے کام کریں گے, مثلا قرآن چھپا دیے فار ایگزامپل, یا دین کا جو ہے نا وہ قائد کی کتاب چھپا دی, کوئی کتاب چھپا دی, اب وہ جو کتاب ہے نا وہ چھپے گی تو اس پہ آپ کا ایک نام ہوگا, ضروری ہے کوئی پڑھے بھی نہ پڑھے, یہ کام مشکل ہے کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارے دین کے معاملات ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دین کو جو نقصان پہنچ رہا ہے, آج جو مسلمان کو کمتر سمجھا جاتا ہے, آج جو اسلام کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے, آج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر طعنا کیا جاتا ہے, آج جو ہمارے دین کو مسائل لاحق ہے, ان کا پرابلم یہ جو پرابلمز ہیں ان کا سولوشن کون دے گا. یعنی ہم یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ ہم کہیں گے ہم نے یہ دے دیا, ہم نے کھانا بھی کھلا دیا, ہم نے زکات بھی دیا, اب ہم فارغ ہو گئے. نہیں, ہم اتنا آسان نہیں ہے. جو دین کو مسائل لاحق ہیں ان کو جب تک سالو نہیں کیا جائے گا باقی تمام چیزیں ایکسٹراز میں آ جائیں گی. بات ذرا لمبی ہوگی کیونکہ بات ضروری تھی سمجھانی. اس کے بعد وہ آیت آ رہی ہے جسے قرآن کی عظیم ترین آیت کہا جاتا ہے, جسے ہم لوگ کہتے ہیں آیت الکرسی. آیت الکرسی کے بارے میں ایک ضعیف روایت ہے ترمذی کی کہ یہ جو ہے آیات قرآنی کی سردار ہے, اللہ عالم. علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو ضعیف روایات ہیں وہ اگر اس میں فضائل میں بیان ہو رہی ہیں تو ان کو ایک حد تک ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے, گیون دا کنڈیشن کہ وہ کسی جو اوتھینٹک روایت ہے اس سے نہیں ٹکرا رہی. تو ضعیف روایت میں نے اس لیے جو ہے آپ کے سامنے بیان کر دی. تو یہ جو اسے آیت الکرسی جو جسے کہا جاتا ہے, اس میں توحید جو اللہ تعالیٰ کی توحید فی الصفات ہے اس پر کہا جائے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کی یہ عظیم ترین آیت ہے. توحید کیا ہوتی ہے؟ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. اس کو بہت سارے الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے, اس وقت ہم الفاظ کی اس میں بات میں نہیں پڑھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ایک کیسے مانا جائے؟ اب دیکھا جائے تو اس دنیا میں جو بھی انسان ہے وہ اپنی نوع کے حساب سے انسان ہے, لیکن اصل میں ایک ہی ہوں. یعنی جو میرے فنگر پرنٹس ہیں وہ دنیا میں اور کسی کے نہیں ہوں گے, جو میرے آئیز ہیں وہ جو میری آنکھوں کی پتلیاں ہیں وہ دنیا میں کسی کی نہیں ہوں گی, جو میرا ڈی این اے ہے وہ دنیا میں اور کسی کا نہیں ہوگا, ایکس وائی زیڈ. یعنی حضرت آدم سے لے کے جو آخری انسان قیامت تک آنے والے, یہ سب کی ڈفرینٹ چیزیں. تو اس کا مطلب جو ہے نا ان جنرل میں بھی اپنی نوع میں جو ہے وہ ایک ہی قسم کا انسان, لیکن میں پھر بھی دوسروں کی طرح ہوں. میری 2 آنکھیں ہیں, میرا ناک ہے, میرے کان ہے, میرے 2 ہاتھ ہیں, یہ سب کے پاس ہیں, سب کے پاس ہے نا, ود دا ڈفرنس آف فیو تھنگس. ہر انسان جو ہے وہ ویسا ہی ہے.
تو یہاں پر جب ہم کہتے ہیں توحید اللہ کو ایک ماننا، تو علماء نے اس کی بڑی خوبصورت ایک تشریح بیان کی. علماء نے کہا ہے کہ توحید کے آپ سمجھانے کے لیے کہ توحید کو علماء نے 3 کیٹیگریز میں بیان کر دیا. سب سے پہلے آ گئی توحید الربوبیہ، کہ ہمارا رب جو ہے وہ صرف اللہ ہے. رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، جو ہمارا ٹیک کیئر کرتا ہے. اس کی سب سے آسان طریقہ سمجھنے کا کیا ہے کہ جو ایک 2 3 4 سال کا بچہ ہوتا ہے، اس کی تمام کل کائنات اس کی ماں اور باپ ہوتے ہیں، بلکہ ماں ہی ہوتی ہے. صحیح کہنا جو ہے نا وہ یہی کہتے ہیں کہ ماں ہی ہوتی ہے. اس کو بھوک لگی اس نے ماں کے پاس جانا ہے، اس کو پریشانی ہے اس نے ماں کے پاس جانا ہے، اس کو چوٹ لگی اس کے ماں کے پاس جانا ہے، اس نے رونا ہے تو ماں کے پاس جانا ہے. اس کی ماں اس کا رب ہے. سمجھنے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہمارے لیے بہت سمجھنی ضروری ہے کہ اسی طرح ہمیں کوئی بھی پریشانی ہے تو ہمارا رب اللہ ہے. ہمارا کوئی بھی پرابلم ہے تو ہمارا رب اللہ ہے. ہمیں پالنے والا، ہمیں دینے والا، ہمیں کھلانے والا، ہمیں پلانے والا، ہمیں صحت دینے والا، ہمیں بیماری سے نجات، ہر قسم کا یہ ہمارا رب جو ہے یہ اللہ ہے. اس کے بعد توحید الوہیہ. الوہیہ جو ہے نا یہ لفظ الہ سے آیا ہے. ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو الہ کا مطلب ہوتا ہے ہر کوئی ایسی چیز جس کی عبادت کی جائے. تو توحید الوہیہ کا مطلب ہوا کہ اللہ کے عبادات کے معاملے میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے. ہم اس دنیا میں کوئی بھی عمل کرتے ہیں اگر عبادت کی نیت سے کر رہے ہیں تو وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے. قربانی کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے ہوگی. نماز کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے ہوگی. دعا کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے مانگی. جو بھی عبادت کا جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کو الہ سمجھنے کا معاملہ ہے، عبادت کا معاملہ ہے، وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوگا. پھر ہم اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کی جو کنڈیشنز ہے وہ پوری کریں گے. تیسرا آ گیا توحید اسماء اور صفات. اسماء اور صفات، اسماء مطلب نام، صفات مطلب کیریکٹرسٹکس. اللہ تعالیٰ نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کی کیریکٹرسٹکس اور نام بتا دی، ہم نے ان کو من و عن ویسے کا ویسا ماننا ہے. ہم لوگ اس میں اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن یا ڈیلیشن نہیں کر سکتے. اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہر رات کو 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، نزول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. اب اگر ہم اپنی عقل لڑائیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر یہاں پہ رات کو جو ہے نا 12 بجے ہیں تو کہیں نہ کہیں دن میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ صبح ہو رہی ہوگی. اب وہاں پر اللہ تعالیٰ اوپر ہیں، یہاں پر نیچے ہیں. یا اگر ہم اس کو دوسری طرح ایسے سمجھیں کہ دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں رات رہتی ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ کے ہر وقت پہلے آسمان پہ رہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میں اپنے عرش پر ہوں، 7ویں آسمان سے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا عرش. اب یہاں ہم اپنی عقل نہیں لڑا سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آتے ہیں. کیسے آتے ہیں ہم نہیں جانتے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیتے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیتے تو ہمیں پتہ لگ جاتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا، ہمیں نہیں پتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوتا. تو اسماء اور صفات اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے اس کی جو تیسری کیٹیگری ہے وہ اسماء و صفات کی. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھے، اللہ تعالیٰ کو مانے ایک، تو اسے یہ 3 چیزیں سمجھنی ہوں گی. تو ہم آیت شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو. اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے یعنی جو ہمیں پتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام وہ اللہ ہے. گاڈ جسے انگلش میں کہا جاتا ہے، اللہ کا نام اللہ ہے. لا الہ الا ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر وہ. یا ہم اس کے ایک ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، کیونکہ الہ کا مطلب معبود ہوا نا. تو کوئی بھی معبود نہیں ہے، یعنی کوئی بھی معبود اس دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز وردی آف ورشپ نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ، سوائے اللہ تعالیٰ کے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اپنی 2 کیریکٹرسٹکس کا ذکر کیا، توحید اسماء و صفات، اپنی 2 صفات کا ذکر کیا. الحی القیوم، وہ زندہ ہے. حی، زندہ کا مطلب ہوتا ہے اینی تھنگ وچ پوزیسز دا پرفیکٹ لیونگ. الحی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پرفیکٹ لیونگ پوزیس کرتا ہوں، یعنی کہ جس کی زندگی پرفیکٹ ہو. اور قیوم کا مطلب ہوتا ہے جو سب کا قائم رکھنا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی یہ سب کچھ قائم ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کو حکم ہے، اس لیے یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو وہ زندہ ہے، وہ سب کا قائم کرنے والا ہے. اب ہم بھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ بھی زندہ ہے. حی اگر ہم دیکھیں زندگی تو، لیکن ہماری اور اللہ تعالیٰ کی زندگی میں یہ فرق ہے کہ ہماری زندگی دی ہوئی ہے. میں اس دنیا میں ہوں تو اس کی کوئی وجہ ہے، اس کا کوئی ریزن ہے. ایک پروسیس کے ذریعے میں اس دنیا میں آؤں اور ایک دن میں نے مر جانا ہے. میرے مرنے کا بھی کوئی ریزن ہوگا، کوئی وجہ ہوگی. پہلے تو نہیں ہوتی تھی، اب تو سائنس اتنی ترقی کر گیا، پتہ لگ جاتا ہے فلانی نس پڑ گئی، یہ ہو گیا، دل رک گیا، فلانا ہو گیا، ڈمانا ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی زندگی پرفیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ کی زندگی اپنی ہے، اسے کسی نے نہیں دی. اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ اللہ ہی ہے. اس کے بعد لا تأخذہ، اس پر اونگ غالب نہیں آتی.
لا تأخذہ سنۃ، لا تأخذہ، خذ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، لا تأخذہ سنۃ کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی اونگ غالب نہیں آتی، ولا نوم، نوم عربی میں کہتے ہیں سونے کو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سوتا ہے. لہو ما فی السماوات، لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. یہ ساری چیزیں بیان جو ہو رہی ہیں، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ اب اس کے بعد جو ہے نا، جو اگلی بات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں نا، اس کے لیے ہمارے لیے یہ چیزیں سمجھنی بہت ضروری ہیں کہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، اور وہ اس دنیا میں اس دنیا میں اس کائنات جہاں جو بھی ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، لہو اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے. پھر اس کے بعد من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو شفاعت کرے اس کے پاس. تو یہاں سے ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ از دا گریٹسٹ اور ہم اللہ تعالیٰ کی بینگ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو ایک نہ ایک دن ہم لوگ آنسریبل ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. اب جس دن ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسر دینا ہے، اس دن صرف ہم ہیں اور اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ کون ہے جو شفاعت کر سکے. لیکن یہ قرآن کا پہلا مقام ہے ترتیب کے حساب سے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے بغیر. اچھا، شفاعت کیا ہوتی ہے؟ شفاعت کے معنی ہے کہ کسی دوسرے کے ساتھ اس کی مدد یا سفارش کرتے ہوئے مل جانا. عموماً اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جو ایک بڑا آدمی ہوتا ہے وہ ایک چھوٹے آدمی کی، یا جو اسٹیٹس میں بڑا ہو یا اور کسی چیز میں بڑا ہو، یا اس کا جو ہے وہ غالب ہو کسی چیز پر، اور وہ اپنے چھوٹے کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ مل جائے، اس کے ساتھ شامل ہو جائے، تو یہ ہوتی ہے شفاعت. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے کہہ سکے کہ اللہ پلیز ذرا تھوڑا سا نا اس کا ہیلپ کر دیں، کیونکہ مجھے تو اپنی بڑی ہوگی قیامت والے دن، میں نے کسی کے سامنے کیا کرنا ہے، میں نے کسی کی کیا جو ہے وہ بات کرنی. تو یہاں پر پہلی مرتبہ استثناء ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ شفاعت قبول ہو سکتی ہے مگر صرف اس کی جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے تم بول دو، میں تمہاری بات سن لیتا ہوں. کیونکہ اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے جو ہے وہ پہلے پارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ لا يقبل منها شفاعہ، کہ اس روز کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی. اور ایک اور جگہ ولا تنفع شفاعہ، اور کسی کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی. اب یہاں استثناء کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اچھا یہاں پر نا اب بات ذرا وہ لمبی ہو جائے گی. شفاعت جو ہے نا یہ اٹ سیلف ایک موضوع ہے کہ شفاعت حقہ کیا ہے اور شفاعت باطلہ کیا ہے، یعنی حق شفاعت کیا ہے اور باطل شفاعت کیا ہے. لیکن اب ابھی اس کی طرف نہیں جا رہے، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ شفاعت کا معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس پہ بھی بات کریں گے. یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو کچھ اس کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے. ایک اس سے ہمیں کیا چیز سمجھ آتی ہے کہ جو سفارش کرنے والا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی لا علم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ چلو ذرا تم بتا دو کیا ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. جو پاسٹ میں ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، جو پریزنٹ میں ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، جو فیوچر میں اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. اور پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر میرے اور آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے وقت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی پاسٹ پریزنٹ فیوچر نہیں ہے، کوئی ویسے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم کا یا اللہ کے علم میں سے کسی بھی شے کا، الا بما شاء، مگر اس کے جو اللہ چاہے. اب ہمیں یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطائی ہے. میں آپ دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا ڈاکٹر، انجینئر، آرکیٹیکٹ، اپنے آپ کو جو کچھ بھی سمجھتا ہے، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس علم میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ریویل کر دیا ہوا ہے. لیکن جو علم اللہ تعالیٰ کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا علم ہے، وہ کسی کا ریویلڈ نہیں ہے، کسی نے اللہ تعالیٰ کو دیا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. اب یہاں پر نا ایک ہمارے پاس بڑی بحث آ جاتی ہے، یہ تھوڑی سی بات جو ہے نا وہ سمجھانی یا بتانی ضروری ہے. اب ہمارے ایک بڑا مسئلہ آ جاتا ہے کہ علم غیب والا، کسی کے پاس علم غیب ہے، کسی ولی کے پاس، کسی رسول کے پاس. تو ہم یہاں پہ یہ چیز سمجھیں گے کہ جو علم غیب ہے وہ کل کا کل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ اور کسی کے پاس نہیں. اللہ تعالیٰ نے جب ڈیسائیڈ کیا یہ کائنات بنے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کے آگے کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے آخر تک اس کائنات تک کب تک چلنا ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، جب سے جو ہے نا جب سے کچھ بھی ہے وہ سب غیب صرف اور صرف
اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو اینڈ تک سب کچھ ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس میں سے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے کچھ نہ کچھ بتا دیتا ہے. مثلا جنت، جہنم، یہ ہمارے لیے غیب ہے، ہم نہیں جانتے. ہمارے لیے یہ علم غیب میں سے ہے، ہم لوگ بغیر دیکھے اس پر ایمان لے کے آتے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھا دی گئی. قبر کے معاملات ہمارے لیے غیب ہے، عالم برزخ کا معاملہ ہمارے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے کچھ بتا دیا گیا. تو کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ وہ غیب جو میرے اور آپ کے لیے غیب ہے، ضروری نہیں ہے کسی اللہ کے رسول کے لیے بھی غیب ہو. ان کے لیے وہ، ہمارے لیے ان کے پاس وہ علم ہے. تو اسی لیے عطائی علم جو اللہ تعالیٰ کسی کو بتا دے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن کل کا کل علم غیب وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین پر محیط ہے. علماء اس کی دو تشریحات بیان کرتے ہیں. ایک تو علماء یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ کوئی کرسی ہو، اللہ عالم کیسی ہو، ہم اس کی حیت کے بارے میں نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. کرسی ہے مطلب کرسی ہے، کیسی ہے، کیا ہے وہ، کس کی بنی ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا، تو ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے. اور ہم جس چیز کے بارے میں دین میں نہیں جانتے، ہم اس کے بارے میں اپنی کوئی رائے قائم نہیں کریں گے. ہمیں نہیں پتا، ایز سمپل ایز دیٹ. کوئی اس پہ کوئی بھی سوال کرے، ہمیں کوئی چھوٹا بتائے، ہمیں کوئی بھی تانا وانا مارے، ہم نہیں پتا بھائی. ہمیں جب نہیں پتا تو ہمیں نہیں پتا، ہم اس کے بارے میں جو ہے نا کوئی اپنی طرف سے رائے قائم نہیں کریں گے. ایک دوسرا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں علماء کہ اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اقتدار ہے، اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی ہے. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہر چیز کے اوپر حاوی ہے. اللہ عالم، یہ ہم جو ہے نا اس کے بارے میں نہیں جانتے. یہ دونوں رائے موجود ہیں، اور یہ دونوں رائے جو ہے وہ ایک دوسرے سے ٹکراتی بھی نہیں ہے، تو ہم لوگ اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے. ولا یؤودہ حفظہما، اس پر گرا نہیں گزرتی ان دونوں کی حفاظت. کن دونوں کی حفاظت؟ آسمانوں کی اور زمین کی حفاظت. یہ اللہ تعالیٰ پر کوئی تھکان جاری نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس جیسے، اور کتنے بھی آسمان و زمین کہیں پر بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ پہ کوئی اثر نہیں ہے اس چیز کا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند بالا اور بڑی ہی عظمت والا ہے. یہ آگے آیت الکرسی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی انسان فرض نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو جنت اور اس کے درمیان صرف موت ہی رکاوٹ ہے. اس آیت الکرسی کی اتنی فضیلت ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھے گا سونے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دے گا اس کے لیے جو اس کی حفاظت فرمائے گا. اور اس کی جو ہے وہ اس میں بہت ساری وہ ہے احادیث ہمیں ملتی ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ، آگے آنے والی جو دو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ حکمت اور فلسفہ دین جو ہے اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. دین میں کوئی جبر نہیں ہے سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام میں اس بات پر کوئی جبر نہیں ہے کہ ہم کسی کو اسلام قبول کروا کے دم لیں گے. اگر کوئی بندہ، کوئی انسان اسلام قبول کرتا ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں قبول کرتا تو نہیں کرتا. ہم لوگ کسی کو جبرن مسلمان نہیں بنا سکتے. اس معاملے کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا اور مکہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے کسی پر یہ جبرن لازم نہیں کیا تھا کہ مسلمان ہو نہیں تو نکل جانا سے، نہیں تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. وہ کچھ بھی کر سکتے تھے نا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھایا. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جب صحابہ خلافت کے دور میں رہے تب بھی کہیں پر بھی جا کے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا گیا. تو ہمیں اس سے یہ چیز تو سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے دین کا موٹو یہ نہیں ہے کہ اسلام قبول کرواؤ ورنہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، یا ورنہ تمہاری ہماری دشمنی ہے. دوسری چیز، اسلام کہہ رہا ہوں، عرب میں ابھی بھی جو کرسچنز ہیں، جو عرب کرسچنز ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس سے پہلے کے کرسچن چلے آ رہے ہیں، ان کی تعداد 10 سے 15 ملین تک پہنچتی ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے اٹ سیلف کہ اگر اسلام میں جبرن مسلمان کرنا ہوتا تو یہ لوگ زندہ نہ بچتے. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ چھوڑا جاتا، نہ اس کے بعد زندہ چھوڑا جاتا. تو یہ بات تو ہمارے لیے کلیئر ہوگی کہ اسلام میں کسی کو زبردستی یا جبرن مسلمان کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے. دوسرا کیا ہے، اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے. اگر میرے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے تو پھر میں کیا کروں گا؟ کیا پھر بھی میں کہوں گا نہیں اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے جو جس کا نہ، یہ معاملہ نہیں ہے. اسلام میں جبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے سامنے کوئی دوسروں پر ظلم کر رہا ہے اور میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے کو نہیں میرے پہ کوئی اس کی زور زبردستی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں جواب دوں.
اگر میرے سامنے کسی کا حق مارا جا رہا ہے، میرے سامنے کوئی باپ اپنی بیٹی پہ ظلم کر رہا ہے، میرے سامنے کوئی ماں اپنے بچوں پر ظلم کر رہی ہے، یا کوئی بیٹا اپنے ماں باپ پہ ظلم کر رہا ہے، تو اب یہ دیکھتے ہوئے میں خاموش نہیں رہ سکتا. یہاں پر یہ آیت نہیں میں پڑھ سکتا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو اسے روکے. ترمذی کی روایت ہے، نہیں صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی برائی کو دیکھے اسے ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو زبان سے روکے، لوگوں کو زبان سے متنبہ کرے کہ یہ چیز بری ہے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اس کو دل میں برا جانے. اور یہ ایمان کا کمزور ترین سٹیٹس ہے. یہ جو ہے ایمان کا کمزور ترین، ضعیف ترین درجہ ہے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر کوئی شخص برائی کو برائی بھی نہیں سمجھتا تو پھر اس کے اندر ایمان نہیں. کتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے، کتنا جسے کہتے ہیں نا وہ ہمارے جو آج کا معاشرہ ہے اس میں یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم لوگ برائی کو دیکھتے ہیں اور اس پر کوئی آواز نہیں اٹھاتے ہیں، اس کو برا کرنے والے کو کوئی برا بھلا نہیں کہتے ہیں، بلکہ اپنا دامن یہ بجائے کہتے ہیں کہ سانو کا راشن پاک اب ہماری وہ جو ہے وہ جس پہ ظلم ہو رہا ہے وہ کہ ہمارا راشن ڈالتا ہے، کہ ہمارے بجلی پانی کے بل پے کرتا ہے، کہ ہم جو ہے وہ دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ سمجھیں گے ہم. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے. ہمارے پاس ایک یہ بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ آپ 5 نمازیں پڑھو، 30 روزے رکھو، 2.5% زکات دو، 1 حج کر لو، اللہ خیر دلا، ہو گیا آپ کا کام ختم، جنت پکی. اگر تو اتنا ہی آسان تھا مسلمان ہونا تو صحابہ تو پھر بیچارے وہ جو ہے نا وہ یعنی کہ اسے کہتے ہیں وہ تو مر گئے پتہ نہیں کیا کیا کر کے، اور جو ہے نا وہ نمازیں اپنے نمازوں کے علاوہ جو ہے وہ اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے اور جو اللہ تعالیٰ کے کام کرتے ہوئے. اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. ہم لوگ عبادات کی اہمیت کو تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم لوگ اپنے دین کے معاملات کو نہیں سمجھیں گے. میں 5 وقت کا نمازی ہوں لیکن میری بیوی مجھ سے پریشان ہے، یا میری بیوی 5 وقت کی نمازی ہے اور میں اس کا ہسبینڈ اس سے پریشان ہوں. کیا فائدہ ایسی نمازوں کا؟ کیا کرنا ہے ایسی نمازوں کو؟ میں بڑا دین کا کام کرتا ہوں، میں بڑا جو ہے نا لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، سب کرتا ہوں، اور میری ماں جو ہے وہ مجھ سے بڑی کیا اسے کہیں گے بڑی متنفر ہے کہ کیسا بیٹا میرا خیال نہیں رکھتا، دوسروں کی سے فکر بڑی ہوئی ہے. یا ہمارے یہاں جو آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے جو بوڑھے بابے مائیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ گھر میں درس دروس کرا رہے ہیں، میلاد کرا رہے ہیں اور فلانی فلانی چیزیں کروا رہے ہیں، لیکن جب حصہ دینے کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں پھر دیکھ لے پر آ چاہیے کہ حصہ چاہیے، دیکھ لو پھر کیا چاہیے تمہیں، پیسے چاہیے کہ بھائی چاہیے. کیا فائدہ؟ یعنی کہ آپ سوچیں اللہ اکبر، کیا فائدہ ہے ایسے دین کا؟ یعنی کہ کیا آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نمازیں پڑھ کے کسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو یہاں پر پھر وہی لا اکراہ فی الدین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. اور آپ کہیں بھی رہ رہے ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہ رہے ہیں، جس کا کمزور ترین درجہ یہ ہوگا کہ کم از کم برائی کو برائی سمجھا جائے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے. ہمارا جو دین ہے نا اس کی ایک بیوٹی یہ ہے، ایک ہمارے دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارے دین نے گائیڈ لائنز دے دی ہیں، ہمارے دین نے رہنمائی کر دی ہے کہ دیکھو یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. ہمارے دین میں نا ایک ایک چیز کا نام لے کر نہیں کہا کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط نہیں، ہمیں ایک اصول دے دیا گیا کہ اس اصول کے نیچے جو بھی آئے گا وہ غلط ہے، اور اصول دے دیا گیا کہ اس اصول کے نیچے جو بھی آئے گا وہ صحیح ہے. اب اسی لیے ہمارے لیے جب چیزیں طے کرنی ہے تو اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے. ہم لوگوں نے مسجد بنانی ہے تو ہم لوگوں نے مسجد میں کیا بنانا ہے اور کیا نہیں بنانا. کیا ہم لوگ مسجد میں شیر کی تصویر ٹانگ سکتے ہیں؟ ہمیں نہیں ٹانگنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس اس کے لیے ہدایات موجود ہیں. اگر ہم لوگ مسجد بنا رہے ہیں تو کیا مسجد میں ہمیں باتھ روم جو ہے وہ کسی ایسی جگہ بنانا چاہیے کہ جہاں پہ جو ہے وہ نماز کا رخ ہو؟ ہدایات واضح ہیں. یہ صرف ایک مسجد کی مثال دے رہا ہوں، اس طرح آپ گھر لے لیں، بچوں کی پرورش لے لیں، جو کام ہم کرتے ہیں نوکری لے لیں، ہم اگر کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں ہدایات واضح ہیں. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم ہمارے لیے بتا دی ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرے، اگر کوئی اس پر چلے
تو یہ اس کے لیے غلط ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی ان تمام چیزوں کا طاغوت کا انکار کرے. طاغوت کیا ہوتا ہے؟ طاغوت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو انسان کو برائی کی طرف دعوت دے. اسے سمپل طریقے سے سمجھنے کی ضرورت کہ جب ہمارا نفس ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے اور ہمیں برائی کی طرف دعوت دیتا ہے کہ یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی خیر اللہ خیر، تو بیسیکلی ہمارا نفس جو ہے وہ طاغوت بن جاتا ہے. تو اب یہی جو فارمولا ہے آپ کسی بھی چیز پہ اپلائی کر لیں. تو جب انسان فمن یکفر بالطاغوتی، تو جو کوئی طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر اللہ پر ایمان لے کے آئے. تو ہمارے لیے یہاں پہ ایک اور اصول وضع ہو گیا کہ ہمارے لیے ایمان لانا سیکنڈ سٹیپ ہے، بلکہ ایمان لانے سے پہلے ہمیں لا الہ کہنا پڑے گا. دنیا میں جتنے بھی طاغوت ہیں، جتنے بھی معبود باطل ہیں، ان سب کا انکار کرنا پڑے گا. اور طاغوت جیسے میں نے کہا کہ وہ سرکش جو اپنی اطاعت کی طرف توجہ، اپنی اطاعت کی طرف جو ہے وہ بلائے. اور ایک چیز اور علماء اس میں بیان کرتے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ طاغوت ہے. تجاوز کرتا ہے یا تجاوز کرنے کی دعوت دیتا ہے وہ سب طاغوت میں. اور اس کا ایک اور ہمارے لیے سمجھنا جو ہے نا وہ مثال بڑی ضروری ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں گھر کا بڑا ہوں، جو میں کہوں گا وہ ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا. دین میں ایسا نہیں چلتا. آپ گھر کے بڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داریاں اس بڑے کے حساب سے دی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے ہونے کی وجہ سے کہیں کہ جو میں کہوں گا وہ ہوگا. اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے تو وہ طاغوت کے درجے میں آ جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فرعون نے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، کہ میں ہوں سب سے بڑا رب، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہی تھا کہ دیکھو جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ کرو گے، اور جسے میں منع کر رہا ہوں اس سے رک جاؤ گے. آگے انشاءاللہ اس پہ آئے گا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے. اس کا مطلب طاغوت اور اللہ پر ایمان ایک ساتھ نہیں چل سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کفر کے ساتھ بھی دوستی ہو اور ایمان بھی ہمارا ہو. یہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا دعویٰ جھوٹا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے بہت مضبوط حلقہ تھام لیا. جس نے طاغوت کا انکار کیا، اللہ پر ایمان لے کے آیا، اس نے ایک بڑا ہی مضبوط کنڈا تھام لیا. اور علماء بیان کرتے ہیں کہ جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ متقی ہوتا ہے، تقوی والا ہوتا ہے. تو گویا یہ مراد ہوئی کہ اگر کوئی شخص مضبوط کنڈا تھامنا چاہتا ہے تو وہ متقی بن جائے، وہ تقوی والا بن جائے. لن انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دوستی کرے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے معاملے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سیکھے اور اس کے دل میں ایمان نہ پیدا ہو. یہ نہیں ہو سکتا. اور اس ایمان کے درجے میں وہ کوئی عمل کرے اور اس کو اسے فائدہ نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے اہل ایمان کا. ایک اور چیز ہمیں سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اللہ کے ولی بنیں گے، جو اہل ایمان ہوں گے. جو اہل ایمان نہیں ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں نکالتا رہتا ہے تاریکیوں سے نور کی طرف. ایک اور چیز ہمارے لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے کہ دیکھیں جو انسان کا ایمان ہے نا، لیکن بشرط یہ کہ وہ ایمان علم اور یقین پر بیسڈ ہو. اگر مجھے میرے جو دل میں ایمان ہے، میرا جو دلی ایمان ہے وہ دلائل کی بیس پر ہے، علم کی بیس پر ہے، نالج کی وجہ سے ہے، تو پھر وہ ایمان مجھے گائیڈ کرے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے اس ایمان کی وجہ سے میں اپنے اعمال کروں گا نا، اللہ پر یقین کروں گا، قرآن پڑھوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پڑھوں گا، چیزوں کو دیکھوں گا، تو وہ ایمان مجھے گائیڈ کرے گا. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا رہتا ہے تاریکیوں سے نور کی طرف. اللہ تعالیٰ نے تاریکیوں کا لفظ استعمال کیا ہے، ظلمات کا لفظ استعمال کیا ہے. اس کا مطلب کہ جو تاریکیاں ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اس کے بہت سارے شیڈز ہیں، جو کفر ہے اس کے بہت سارے شیڈز ہیں، جو شرک ہے اس کے بہت سارے شیڈز ہیں. لیکن نور جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں نور ہی استعمال کرتا ہے، انوار استعمال نہیں کرتا. اس کا مطلب کہ جو صحیح راستہ ہے، جو حقیقت ہے، جو حق ہے، وہ ایک ہی ہے. اگر اس ایک حق کے راستے سے معاملات ہٹے ہوئے ہوں گے تو وہ حق نہیں ہو سکتا، وہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتا. والذین کفروا، اور جو لوگ کفر کریں اس کے اگینسٹ، اس کے برعکس، اولیاءہم الطاغوت، تو اولیاء ہیں
ان کے پشت پناہ، ان کے ساتھی جو ہے ان کے اولیاء طاغوت ہیں. اس کا مطلب کہ ایمان چھوڑا تو سیدھا طاغوت میں جا کے انسان گرا. یخرجہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں. ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم عموماً جب شروع میں کوئی بات شروع ہوتی ہے نا تو انسان کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہی تو ہے، کیا فرق پڑ گیا. اگر ہم کوئی نئی رسم، کوئی نئی بدعت، کوئی نیا کام دین میں شروع کرتے ہیں تو کیا فرق پڑ گیا. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ شروع میں جب ایک کام شروع ہوتا ہے تو وہ بالکل 1 ملی میٹر کی شاید جو ہے نا وہ دین سے انحراف ہوتا ہے، لیکن وہ چلتے 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 وہ ملی میٹر ہوتے جو ہے نا وہ سینٹی میٹر جو ہے نا وہ پتہ نہیں کلو میٹر، پتہ نہیں کون کون سے میٹر بن جاتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو دین کا معاملہ جیسا ہے ہم نے اسے ویسے ہی ماننا ہے، جو ایمان کا معاملہ جیسا ہے ہم نے اسے ویسے ہی ماننا ہے، عبادات کا معاملہ جو جیسا ہے ہم نے اسے ویسا ہی ماننا ہے. دنیاوی معاملات کچھ اور چیز ہے. دنیاوی معاملات وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں اور دنیاوی معاملات میں ہمارے پاس گائیڈنس موجود ہے، لیکن جو دین کے اندرونی معاملات ہیں، ایمان کے معاملات ہیں، عبادات کے معاملات ہیں، عقائد کے معاملات ہیں، اس میں کوئی اپنی طرف سے جو ہے نا وہ ہینکی پینکی نہیں ہوگی. اس میں جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، ہم نے ویسے کا ویسا مانا. اگر نہیں ہوگا تو یخرجہم من النور الی الظلمات، تو وہ روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جائیں گے. دیکھیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، دین سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے انکار تک پہنچتے ہیں، وہ ایک دن میں نہیں ہوتا. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سو رہے ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں کہتے ہیں بس میں نے اللہ کا انکار کر دیا. نہیں ہوتا، یہ ہے کہ ان کی پوری ایک انجینئرنگ ہوتی ہے، وہ پورا ایک میپ ہوتا ہے، پورا ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے جو شیطان چلتا ہے ان کے ساتھ. شروع میں جو ہے نا انہیں پہلے دین میں پرابلمز نظر آنی شروع ہوتی ہیں، پھر انہیں دین پہ اعتراضات ہونے شروع ہوتے ہیں، پھر ان اعتراضات کے لیے وہ اپنے آپ خود دلائل گھڑ دیتے ہیں، پھر ان دلائل کی روشنی پہ وہ دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ایسے کرتے کرتے ایک دن وہ کہتے ہیں کوئی اللہ کچھ نہیں ہے، میں نہیں مانتا، یہ بس جو نا وہ میں بندر کی اولاد ہوں، وہ بندر بنے تھے، اسی بندروں کی اولاد سے چلتے رہتے، میں بھی بندر کی اولاد ہوں، تم بھی بندر کی اولاد ہو، بس ہم نے ایک دن ایسے آئے اور ایک دن ایسے مر جانا. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. ایمان کا معاملہ، عقائد کا معاملہ یاد رکھیں کہ جو ایمان کے معاملے میں گیا وہ دین سے گیا، جو دین سے گیا وہ جنت سے گیا. اور یہ اپنی آخری بات، اس کے بعد میں بات ختم کروں گا. دیکھیں، اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تم جنت میں نہیں جاؤ گے، تم کافر ہو تم جنت میں نہیں جاؤ گے، کوئی کافر جنت میں نہیں جائے گا. تو یہ صرف اسلام کا معاملہ نہیں ہے. ہم سے پہلے عیسائی یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں عیسیٰ کو نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اگر تم نہیں مانتے کہ عیسیٰ سولی چڑھے تھے ہمارے لیے، تم جنم میں جاؤ گے. انہیں کوئی نہیں کہتا. اس سے پہلے یہود، وہ بھی یہ کہتا ہے اگر تم یہود نہیں ہو تم جنت میں جا سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے. اور صرف یہی نہیں، آپ کوئی بھی ریلیجن دیکھ لیں، جو بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا جو نا چنا ہوا کہتا ہے، یا وہ کہتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، وہ تقریباً سب یہی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ ہمارے دین پر نہیں ہو تو آپ جہنم میں جا رہے ہو. تو اسی طرح اگر اسلام یہ بات کرتا ہے اولئک اصحاب النار کہ یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا وہ جو سننے والا جو ہے وہ بڑا پریشان اور باولا ہو جائے. تو ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کو سمجھنا آسان فرما دے، سمجھانا آسان فرما دے، دین پر عمل کرنا آسان فرما دے، دین کو لوگوں تک پہنچانا آسان فرما دے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس دین کی وجہ سے ہماری تمام مشکلات پریشانیاں دور فرمائے. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. ہم میں سے جو کسی پریشانی کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانی اور مشکلات دور فرمائے انشاءاللہ. ہمارے وہ بہن بھائی جو اس دنیا میں اپنے دین کی وجہ سے، اپنی نسل کی وجہ سے، اپنے کسی کام کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں سے عذابوں کو ہٹائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں سے گندے لوگوں کو پیچھے کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں سے جو غلیظ اور گندے قسم کے خیالات والے لوگ ہیں ان کو دور فرمائے. اسی طرح وہ مسلمان جو فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وہ مسلمان جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو قبول فرمائے، نیک اعمال کو زیادہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی بہتری اور آسانی والے معاملات پیدا فرمائے انشاءاللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.